السلام علیکم۔ میں یوں ہی بیوہ ہوئی تو میری دیورانی نے میری شادی اپنے ہی شوہر سے کرا دی اور وہ میری سوتن بن کر میری خدمتیں کرنے لگی۔ وہ روز رات کو مجھے 2 انڈوں کے ساتھ دیسی گھی کا پراٹھا کھلاتی اور کہتی جلدی تو میرے شوہر کا وارث جنے گی، اور جب میں صبح اٹھتی تو میرے پاس میں ڈھیروں پیسے رکھ کر مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ ایک دن نرس ہم دونوں کو پہچان نہ سکی کیونکہ ہم دونوں نے ایک ہی رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی، تو وہ میرے ہی کان میں بولی کہ آج آپ انہیں نیند کی گولی نہ کھلانا۔ مجھے شک ہوا، یوں میں نے اس رات کچھ نہ کھایا اور ناٹک کر کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جان نکل گئی یہ دیکھ کر کہ وہاں تو میرا نام سلیمہ ہے۔ میرے ساتھ زندگی نے اتنا بڑا مذاق کیا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ میں سوچتی رہی کہ سب کچھ ٹھیک ہے اور پھر سب کچھ برباد ہوتا رہا۔ میں نے سب کچھ قبول کر لیا کہ میں خود غرض تھی۔ میری کہانی سن کر آپ لوگ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آخر میں آپ لوگ ہی فیصلہ کیجیے گا کہ میں نے صحیح کیا یا غلط۔ کیا میری غلطی تھی؟ میں 17 سال کی تھی جب میری شادی کروا دی گئی۔ میرے لیے رشتہ خاندان سے باہر سے آیا تھا، لیکن یہ لوگ ہمارے محلے دار تھے، ہم کو آتے جاتے دیکھتے رہتے تھے۔ شادی بیاہ پر بھی سامنا ہو جاتا تھا۔ یہ ایک جوائنٹ فیملی تھی اور یہاں پر پہلے سے ہی 3 بیٹے شادی شدہ تھے۔ آخری 2 بیٹے رہتے تھے۔ دونوں بھائیوں کی شادی ایک ساتھ ہونی تھی۔ میرے ہونے والی دیور کی بیوی پسند کر لی گئی تھی اور یہاں پر مجھے بھی پسند کر لیا گیا تھا۔ میرا خاندان اچھا تھا، میرے ماں باپ اچھے کھاتے پیتے تھے اور میں اکلوتی بیٹی تھی۔ میری دیورانی کا نام تو میرا تھا، جس کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی۔ شکل و صورت کی زیادہ اچھی نہیں تھی، اس لیے سب لوگ آتے تو میری ہی تعریف کرتے کہ تم اس سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اور میرا شوہر اسد عام شکل و صورت کا مالک تھا۔ جانے انجانے میں اس کے ساتھ بہت برا کیا، کیونکہ شادی والے دن ہی سب لوگ میری تعریف کر رہے تھے، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر بھی وہ بیچارہ بہت ہی صبر و تحمل سے بیٹھتی رہی۔ کہتے ہیں کہ 2 لڑکیوں کی ایک ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے، نہیں تو اس طرح کا کوئی سین ہوتا ہے۔ لیکن میرے سسرال والے اپنے پیسے بچا رہے تھے۔ انہوں نے کہا ایک ساتھ ہی 2 بھائیوں کی شادی کروا دی جائے گی۔ ادھر ہمیں تو پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کی اپنی مرضی تھی، کیا کہہ سکتے تھے۔ شادی ہو گئی اور ہم دونوں نے اپنی اپنی زندگی کا آغاز کر لیا تھا۔ جوائنٹ فیملی، لیکن سب کے چولہے الگ الگ تھے۔ اس بات سے سکون تھا، زندگی اچھی جا رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا اور اچھے طریقے سے ہم لوگ ساتھ ساتھ رہ رہے تھے۔ پر میری دیورانی کے کمرے سے ہمیشہ لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آتی تھیں۔ پہلے تو مجھے لگا کہ یہ سب نارمل ہے، کیونکہ شادی کے شروع کے دنوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن وہ لڑائی نہیں ہوتی، وہ بحث ہوتی ہے۔ اس میں میاں بیوی ایک دوسرے کو مناتے ہیں۔ یہاں پر تو بہت زیادہ لڑائی ہو رہی تھی۔ میرا دیور بری طرح اپنی بیوی پر چلایا کرتا تھا۔ اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے کہا ہمیں ان کے معاملات میں نہیں بولنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں ان دونوں کے کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی جب مجھے میرے دیور کی آواز آئی، اور میں اس لیے رک گئی کیونکہ میں نے اپنا نام سنا تھا۔ میرا دیور نہ جانے میرا نام لے کر اپنی بیوی پر کیوں چلا رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہیں مجھ سے تو نہیں کوئی غلطی ہو گئی، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ میں ان کے معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتی تھی، جیسا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تم نے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا ہے۔ اس لیے میں نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن مجھے میرے دیور نے روکا اور کہا کہ بھابھی آپ میری بیوی کو کچھ سکھا دیں، اسے کہیں کہ وہ بھی آپ کی طرح سج سنور کے رہا کرے۔ میں نے اپنے دیور کو کہا کہ تمہاری بیوی بہت پیاری ہے، اسے سجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو کہنے لگا بالکل بھی پیاری نہیں ہے، آپ سب اس کا دل رکھتے ہیں، تبھی وہ اپنا خیال نہیں رکھتی۔ ایک دن میرا شوہر گھر آیا اور اس نے کہا کہ اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے مجھے بتایا نہیں کہ ہوا کیا ہے۔ کہنے لگا کہ اپنے ہی آج کل کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، تو دشمن تو ہمیں جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ اس کا مطلب کہ اس کے گھر سے کسی بندے سے لڑائی ہوئی تھی، پر کس سے؟ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا۔ صبح ہی سے میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا جب ہمیں ایک بری خبر سننے کو ملی کہ میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرے شوہر کا، اور میرے دیور دونوں ہی موٹر سائیکل پر جا رہے تھے۔ موٹر سائیکل کار سے جا ٹکری، میرے دیور کو معمولی چوٹیں آئی تھیں، لیکن میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میں غم سے نڈھال تھی۔ ابھی میری شادی کو 1 سال بھی نہیں ہوا تھا اور میں بیوہ ہو چکی تھی۔ اپنی عدت اپنی سسرال میں ہی پوری کی۔ یہ دن بھر مجھ پر بہت بھاری تھے۔ سب کہنے لگے کہ اس لڑکی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔
اب کون اس سے شادی کرے گا؟ آج کل تو کماری لڑکیوں کو بھی رشتے نہیں ملتے۔ میری دیورانی بھی بہت اداس تھی، بار بار مجھے تسلی دے رہی تھی، لیکن میں نے اپنا سارا غصہ اس پر نکال دیا۔ میں نے کہا کہ تمہارے شوہر کے ساتھ ہی میرا شوہر گیا تھا۔ کسی کو یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ صبر کرو، لیکن جب خود پر بیتتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے۔ اگر میری جگہ آج تم ہوتی تو میں تم سے پوچھتی کہ اتنا بڑا غم کس طرح برداشت کرو گی؟ تمہارا شوہر تو صحیح سلامت ہے، میری تو دنیا ہی ختم ہو گئی ہے۔ میری دیورانی نے یہ بات سن لی اور مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ میری پوری عدت ہو گئی تو میں بھی اپنے سسرال میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں واپس نہیں جاؤں گی، مجھے دوسری شادی نہیں کرنی۔ عدت پوری ہوئے بھی 2-3 ماہ ہو گئے تھے جب میری دیورانی نے میری ساس کے سامنے ایک بات رکھی، جس پر گھر والے فوراً راضی ہو گئے، اور وہ بات یہ تھی کہ میری دیورانی مجھے اپنی سوتن بنانا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس کے شوہر یعنی میرے دیور علی سے شادی کر لوں۔ گھر والے اور علی بھی اس بات کے لیے راضی تھے۔ اب سارے ایک جگہ پر بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ میں ہی موٹر سائیکل چلا رہا تھا، بھائی میرے پیچھے بیٹھے تھے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے حصے کی موت لے کے چلے گئے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داریاں مجھے نبھانی چاہیے۔ گھر والوں کو بھی کہنا تھا کہ تم ہماری بہو ہو، ہم تمہیں نازوں سے بیاہ کر لائے تھے، اب تم ہمارے بیٹے کی آخری نشانی ہو۔ تمہیں دیکھ کر ہمیں ہمارے بیٹے کی یاد آتی ہے، تو اسی گھر میں رہ جاؤ تم تو اچھا ہے۔ میرے گھر والوں کو بھی بلا لیا گیا، ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ فیصلہ سب سے درست ہے۔ جب لڑکا اس بات کے لیے تیار ہے، یعنی کہ میرا دیور، تو پھر کسی اور کے بولنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ میری دیورانی بھی تیار تھی۔ اس نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، کسی کو تسلی دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اس کے دکھوں کا مداوع کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو تمہارے ساتھ بانٹ کر بالکل بھی دکھی نہیں ہوں گی۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی، بہت ہی زیادہ عجیب۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میرے سسرال والے، میرے ماں باپ، سب لوگوں نے مجھے یہی سمجھایا کہ یہ سب سے بہترین فیصلہ ہے، اور میری دیور کی سارے ابھی سے صحیح تعریف کرنے لگے کہ اس نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اپنے بھائی کی بیوہ سے شادی کرنے سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس کی بیوی یعنی میری دیورانی کی بھی سب تعریف کرنے لگے کہ ایسی بیوی اللہ سب کو دے جس نے اپنے شوہر کو صحیح راہ دکھائی، ورنہ بیویاں تو آج کل ایسی باتوں پر غصہ ہو جاتی ہیں، کرتے کراتے سب بڑوں کی بات مان کر۔ میں نے ہاں کہہ دیا ہے۔ پہلے بھی اپنی مرضی نہیں چلائی تھی، جو میرے ماں باپ نے مجھے کہا تھا میں نے ہاں کہا تھا۔ اب میرا دیور میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں ابھی بھی اپنے کمرے میں رہتی تھی، جس کمرے میں پہلے رہا کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ میرا ہی کمرہ تھا، لیکن میرا دیور جو کہ میرا شوہر بن گیا تھا، اس کمرے میں میرے پاس آیا ہوا تھا۔ ابھی میری دوسری شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا کہ میری دیورانی میرے کمرے میں آئی۔ دیورانی کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے ایک پلیٹ میں 2 انڈے اور 1 پراٹھا رکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی کہ میں یہ تمہارے لیے لے کر آئی ہوں، یہ دیسی گھی سے بنائے ہیں، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور یہ انڈے بھی۔ میں نے کہا اس ٹائم مجھے یہ سب کچھ کیوں کھلا رہی ہو؟ ویسے میری عادت ہے کہ میں رات کا کھانا نہیں کھایا کرتی۔ اس نے کہا کہ اب تمہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ تم اپنا خیال رکھو گی، تمہاری صحت اچھی ہوگی تو اللہ تمہیں بہت جلد اولاد دے گا۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری اولاد سے کیا ہے؟ تم خود اپنی اولاد پانے کے لیے کیوں نہیں یہ سب کرتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں بھی روز یہی کرتی ہوں، لیکن تمہاری بھی اولاد ہونی چاہیے۔ اچھا لگے گا مجھے جب تمہاری گود میں بچہ ہوگا، اور میری بھی۔ کاش کہ مجھے میرے پہلے شوہر سے بچہ ہو جاتا تو کم سے کم اس کی کوئی نشانی میرے پاس رہ جاتی۔ میرا نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا یہ بات سن کر عجیب تو بہت لگے گا، لیکن بھائیوں میں کوئی راز نہیں ہوتا ہے۔ علی نے مجھے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ تمہارا سابقہ شوہر اس دنیا سے چلا گیا، پر وہ تمہیں کبھی بھی اولاد نہیں دے سکتا تھا، اور تمہارے نام کے ساتھ ہی بانجھ لگ جانا تھا۔ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر مر گیا تو یہ اچھی بات ہے۔ اس نے کہا میرا بالکل بھی مطلب نہیں ہے، میں نے تمہارا بھلا سوچا ہے، ورنہ کون اپنا شوہر کسی کے ساتھ بانٹتا ہے؟ تم میرے احسان کا یہ بدلہ دے رہی ہو۔ مجھ پر اس طرح کی باتیں کر کے میرا بھی دماغ جانے کیوں خراب ہو گیا تھا۔
اپنے شوہر کی میرے ساتھ شادی کرانے میں اس سے کون سا فائدہ تھا؟ پھر بھی اس نے یہ سب کچھ کیا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور انڈا پراٹھا کھا لیا۔ میں نے کہا کہ تم بہت اچھی ہو، اور واقعی اچھی تو بہت، میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ ایسا بھی کبھی نہیں تھا اس نے مجھ سے کوئی بدتمیزی نہیں کی ہو، جبکہ میں نے ایک دفعہ غصے میں آ کر اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا، لیکن اس نے اف تک نہیں کہا تھا۔ اور علی بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں تھا کہ جیسے میں پہلے اس کی بھابھی تھی۔ تھوڑی شرم جھجک ہونا تو عام سی بات تھی، لیکن وہ میرے ساتھ ایسے ہی پیش آ رہا تھا جیسے میں پہلے دن سے اس کی بیوی ہوں، اور وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، وہ میرا خیال رکھتا تھا۔ کبھی کبھی تو مجھے اسے زبردستی کمرے سے نکالنا پڑتا کہ جاؤ اپنی بیوی کو بھی وقت دو، جس نے میرے لیے اتنی بڑی قربانی دے دی ہے۔ اور میرا شوہر کسی چھوٹے بچے کی طرح عزت کرنے لگتا اور میرے کمرے سے جاتا ہی نہیں تھا۔ میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ اس سے اپنی طرف زیادہ مت لگاؤ، تم بہت زیادہ خوبصورت ہو، لیکن اس کی بیوی نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، تم کبھی بھی اس کی بیوی سے دور مت کرنا اسے۔ میں نے کہا میں ایسا بالکل بھی نہیں کر رہی ہوں، لیکن وہ میرا شوہر ہے، اس کی بات بھی تو نہیں ٹال سکتی، اس کو دھکے دے کر تو کمرے سے نہیں نکال سکتی نا۔ لیکن جانے انجانے شاید میں اپنی دیورانی کے ساتھ غلط کر رہی تھی، کیونکہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا تھا۔ میں نے اس کو ساری بات بتا دی کہ دراصل میں کچھ نہیں کر سکتی، مردوں کا تو تمہیں پتہ ہے وہ خود ہی میرے کمرے سے باہر نہیں جاتا۔ تو میرا نے کہا کوئی بات نہیں، ویسے بھی تم غیر تھوڑی ہو، تم اس کی بیوی ہو، اچھی بات ہے، تم لوگوں کا آپس میں رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ خوش نصیب ہوتی ہیں وہ عورتیں جن کے شوہر ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اور جن کے شوہر اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتے، ان کی قسمت بہت زیادہ بری ہوتی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میری دیورانی کہیں کھو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی انسان تھی، میرا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ وہ روز رات کو مجھے اچھی چیزیں لا کر کھلاتی، دودھ پلاتی، اور مجھے روز ڈاکٹر کے پاس بھی لے جاتی میرا چیک اپ کروانے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، جلدی آپ ماں بنے گی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا تو ہم لوگوں کا بہانہ تھا۔ وہیں پہ ہم لوگوں نے ایک پارک دیکھا ہوا تھا جہاں پہ ہم لوگ واک کر لیتے تھے اور باتیں بھی کرتے تھے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کو بھی چیک کروا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ میری دیورانی ایک اور کام بھی کرتی تھی، اور وہ میرے سرہانے پیسے رکھ کے جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ مجھے لگا کہ غلطی سے رکھ گئی ہے۔ میں نے کہا کہ تم کمرے میں آئی تھی تو پیسے میرے کمرے میں ہی بھول گئی ہو، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، وہ میرے پیسے نہیں تھے، میں نے تمہارے لیے رکھے تھے۔ میں نے کہا کہ تم نے اتنے سارے پیسے کہاں سے لیے، اور تم اپنے پیسے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ تو کہنے لگی میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ دراصل یہ میرے شوہر نے دیے تھے مجھے، اور کہا تھا کہ تمہیں دے دوں کیونکہ تم بھی ان کی بیوی ہو، تو خرچہ تمہیں بھی ملنا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تمہارا شوہر اتنے سارے پیسے کماتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ہمارا شوہر تو پہلے دن سے ہی بہت زیادہ پیسے کماتا تھا، کبھی کبھی تو مجھے لگتا تھا کہ پچھلے پیسے پڑے ہیں اور پھر سے اور مل جاتے ہیں، میری تو قسمت کھل گئی ہے۔ اب تم بھی اس کی بیوی ہو، اس لیے آدھے رکھ کے چلی جاتی ہوں۔ اور میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے میرے شوہر کے یعنی میرے ہی پیسے۔ اپنے پہلے شوہر کی یاد دل سے گئی تو نہ تھی، لیکن میری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی تھی۔ اب میں کسی کی بیوہ نہیں بلکہ کسی کی بیوی تھی۔ ہم دونوں میں بہت زیادہ محبت بڑھ گئی تھی، ہم دونوں نے چیزیں بھی ایک جیسے لینے شروع کر دی۔ ایک دن ہم لوگ ہسپتال گئے جب میں نے اور میری دیورانی ایک جیسی چادر پہنی ہوئی تھی۔ اس لیے شاید نرس کو کوئی غلطی ہو گئی اور کہا کہ ہمیں ڈاکٹر۔ جب وہ ہمیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو جانے سے پہلے اس نے میرے کان میں کہا کہ آج اپنی سوتن کو نیند کی گولی مت کھلانا۔ میں یہ بات سن کر حیران رہ گئی کہ یہ کیا بات کر رہی ہے۔ میں نے اپنی دیورانی کی طرف دیکھا اور سوچا کہ کیا یہ مجھے نیند کی گولی کھلاتی ہے، کیونکہ رات کے وقت تو یہ روز میرے لیے پراٹھا اور آملیٹ بنا کر لاتی ہے، ساتھ ایک گلاس دودھ بھی ہوتا ہے۔ کیا یہ مجھے اس میں نیند کی گولی ملا کر دے رہی تھی؟ لیکن یہ مجھے نیند کی گولیاں کھلا کر کیا کرنا چاہتی تھی؟ یہ میرے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ اچانک سے میرے دل میں ہزاروں سوال جاگ اٹھے تھے۔ مجھے ایسا لگا کہ کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس نے باقاعدہ میری دیورانی کا نام لیا تھا۔ اور پھر میری دیورانی میرے ساتھ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی تھی؟ کیونکہ اس نے اپنے شوہر کی شادی مجھ سے کروا دی، اور اب وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس کے شوہر کا
بچہ پیدا کروں یا وہ خود ماں نہیں بن سکتی تھی؟ یہ سب کیا تھا؟ سوچا کہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بالآخر یہ بات اپنے شوہر سے کر ہی دی، سوچا کہ اسے سب کچھ بتا دوں گی، لیکن آج میرے شوہر نے مجھے ایسی بات بتا دی کہ ساری تصویر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ تم مجھ سے دور نہ بھاگا کرو، آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مجھے میری بیوی بالکل بھی پسند نہیں تھی، نہ اس کو بات کرنے کا سلیقہ تھا، نہ پہننے اوڑھنے کا، میں اسے تمہاری مثالیں دیتا رہتا تھا، وہ تم سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ میں اسے کہتا تھا کہ تم بھابھی جیسی کیوں نہیں بن جاتی، میں یہ سن کر حیران ہوئی کہ وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ پھر اس نے آپ کی شادی مجھ سے کیوں کروا دی؟ تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ ہوتی کون ہے میری شادی کروانے والی؟ میں نے اس سے کہا تھا کہ گھر میں شادی کی بات کرو، نہیں تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شاید ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ لکھی ہوئی تھی کہ میرا بھائی اس دنیا سے چلا گیا۔ اچھا ہوتا کہ اس کی جگہ میں چلا جاتا، میرا بھائی بہت اچھا تھا، لیکن شاید ہماری یہی قسمت تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے سوچا میں تم سے شادی کر لوں، میں تمہیں پناہ دینا چاہتا تھا، تمہیں اپنی زوجیت میں لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اس سے یہ بات کروائی۔ یہ بات کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ تم نے گھر میں میری شادی کی بات نہیں کی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، اس لیے یہ بات مان لی اس نے۔ پھر میں نے بھی یہ کہا کہ تمہارا بہت زیادہ خیال رکھا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ جب میرے شوہر نے مجھے یہ بات بتائی تو پھر میں نے بھی اپنے شوہر کو وہ ساری بات بتا دی۔ میرا شوہر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے کبھی بھی پیسے اس کے ہاتھ میں نہیں دیے، وہ تم سے جھوٹ بول رہی ہے۔ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جس کے پاس وہ تم کو لے کر جا رہی ہے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس گئے، لیکن بھیس بدل کر میں نے نقاب کر لیا اور میرے شوہر کو اس نے دیکھا نہیں ہوا تھا۔ پھر ہم نے اس ڈاکٹر سے جھوٹ بولا کہ ہمیں غلط کام کروانا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں بالکل بچہ ابورشن کروا دوں گی، لیکن مجھے اتنے سارے پیسے چاہیے۔ پھر ہم نے ڈاکٹر کو کہا کہ ہم نے تمہاری ریکارڈنگ کر لی ہے، تم یہاں پر غلط کام کرتی ہو، وہ بھی رشوت لے کے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور کہنے لگی یہ بات کسی کو نہ بتانا، میرا لائسنس کینسل ہو جائے گا، میں ڈاکٹر نہیں رہوں گی۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے اس عورت کے بارے میں بتاؤ جو تمہارے پاس آتی ہے، جس کا نام میرالی ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تو اپنی سوتن کو لے کر آتی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ اس کو ایسی دوائی دو جس سے وہ کبھی بھی بچہ پیدا نہ کر سکے، اور ہو سکے تو ایسا کرو کہ وہ جان سے چلی جائے، یعنی کہ اسٹوپ پوائزن۔ یہ بات سن کر تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میرا شوہر بھی بری طرح گھبرا گیا کہ وہ تمہاری جان لینا چاہتی تھی، تمہیں بانجھ بنانا چاہتی تھی، ضرور تم سے بدلہ لینا چاہتی ہے، کیونکہ اس کے سامنے میں تمہاری تعریف کیا کرتا تھا۔ میرے شوہر نے سب کے سامنے یہ بات کی کہ ڈاکٹر کا بھی بیان سنا دیا، سب کو اس بات کے بارے میں پتہ چل گیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ معافی مانگے میری بیوی سے اور قسم کھائے کہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرے گی تو میں اسے معاف کر دوں گا، ورنہ اس کو طلاق دے دوں گا۔ آج میرا نے بھی ایسا روپ دکھایا کہ میں حیران رہ گئی۔ کہنے لگی تم سے معافی مانگ کون رہا ہے اور تمہارے ساتھ رہنا کون چاہتا ہے؟ اپنی بھابھی پر نظر رکھنے والے گھٹیا انسان ہو تم، نہیں رہنا مجھے تمہارے ساتھ، دے دو مجھے طلاق۔ علی نے اسے طلاق نہیں دی، لیکن اس نے خلا لے لی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ آج بھی اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں کہ لوگوں کی شکل اور حرکتیں دیکھ کر آپ یہ نہیں پہچان پاتے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی بہت معصوم نظر آنے والے لوگ بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ میری دیورانی کے دل میں زہر تب اٹھا جب میرے شوہر نے اس کے سامنے میری تعریف کرنی شروع کی، اس کو میری مثالیں دینے لگا، پھر اس کو کہا کہ میری شادی کراؤ۔ میرے شوہر نے بھی غلط کیا، لیکن میرا کو اس کے بدلے میں میرے ساتھ اتنا غلط نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ میری جان لینے پر اتر آتی۔ مجھے تو لگا اس کے بعد میں ماں نہیں بن پاؤں گی۔ پتہ نہیں وہ مجھے کب سے دوائیں دے رہی تھی، لیکن جس جان نے اس دنیا میں آنا ہو اسے آنے سے کون روک سکتا ہے؟ اللہ کا کرم ہوا، میرے ہاں 2 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی تھی اور ایک بیٹا۔ بیٹے کا نام میں اپنے سابقہ شوہر کے نام پر رکھا اور بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ میری دیورانی کہاں گئی، اب کس کے ساتھ ہے، اس نے پھر سے شادی کی یا نہیں کی، کسی کو بھی نہیں پتہ، لیکن کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ میرے شوہر نے بھی اس کے ساتھ غلط کیا، وہی اس کو اس مقام پر لے کر آیا کہ وہ اس حد تک چلی گئی۔ لیکن کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بھی برا کریں۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ برا کرنے والے کے ساتھ بھی اچھائی کرے۔